پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامت آپ کو بتائیں گے جس کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جس کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کس قدر اختیارات سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام کے پاس کس قدر طاقت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال پہلے سمندر میں ڈوبی ہوئی برات کو دوبارہ زندہ کیا، وہ برات کہ جس میں ڈوبنے والے انسانوں کے گوشت کو مچھلیاں اور سمندری مخلوقات کھا چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈوبی ہوئی برات کو دوبارہ زندہ کیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سمندر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کھڑی ایک بڑھیا جس کی عمر تقریباً 90 سال تھی، وہ زاروں کی تار سمندر کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہاں پر موجود حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے یہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس بڑھی عورت نے بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس بڑھیا کا بیٹا نکاح کر کے اپنی دلہن کو اسی سمندر میں سے کشتی کے ذریعے اپنی دلہن کو گھر لا رہا تھا کہ اچانک قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ یکا یک وہ تمام کشتی ڈوب گئی اور اس میں موجود تمام باراتی اور دلہا دلہن اس سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ آج 12 سال ہو رہے ہیں یہ بوڑھی عورت روزانہ اس سمندر کے کنارے پر آتی ہے اور اپنے بیٹے کی محبت میں پورا دن رو رو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اس طرح جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھی عورت کا یہ واقعہ سنا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بوڑھی خاتون پر بہت ترس آیا۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ اس دعا کو چند منٹ گزر گئے لیکن کسی چیز کا کوئی ظہور نہ ہوا۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، آخر یہ تاخیر کیسی، اور یا رب العالمین اس قدر تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے میرے بندے، یہ تاخیر تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو زمین و آسمان کو کن فیکون سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن حکمت کے تحت زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ اس برات کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ تو وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی ان براتیوں کا نام و نشان بچا ہے، اور ڈوبے ہوئے تمام انسانوں کا گوشت دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ اس طرح اب تمام انسانوں کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا گیا ہے اور تمام انسانوں کا جسم پھر سے تیار ہو چکا ہے۔ اب ان تمام ڈوبنے والے انسانوں کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو نہ پہنچا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈوبی ہوئی کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ سمندر کی سطح پر ظاہر ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحوں میں وہ کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، اور تمام باراتی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مل کر اور ان کی دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنی بستی کی طرف واپس چلے گئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کو سن کر بے شمار کافروں نے اسلام کو قبول کیا، اور بے شمار ہندو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے۔